الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 114۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تقدیر کے معاملہ میں کچھ بھی گفتگو کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور جس نے نہیں کلام کیا اور وہ خاموش رہا اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 115۔ ابن الدیلمی ابی بن کعب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ مجھے اس سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے تاکہ اللہ میرے دل سے ان شبہات کو دور کر دے۔ انہوں نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی زمین و آسمان والوں کو کتنے ہی عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ظالم نہیں کہلا سکتا، اور اگر ان پر رحم فرمائے تو اس کا رحم ان کے عملوں سے بہتر ہے۔ اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو نہیں قبول کرے گا یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لے آئے، اور تو اس بات کو جان لے جو کچھ تجھ کو پہنچا ہے وہ رکنے والا اور خطا کرنے والا نہ تھا، اور جو کچھ تجھے نہیں پہنچنے والا تھا وہ تجھ کو نہیں پہنچا، یعنی کہ ہر آرام و تکلیف، امیری غریبی سب تقدیر کے مواقف ہے، اور اس میں کسی کے کوشش کا دخل نہیں ہے، اور اگر تو اس اعتقاد کے خلاف اور اعتقاد رکھ کر مرا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 116۔ حضرت نافع سے مروی ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس نے دین میں نئی بات نکالی ہے، یعنی بدعتی ہے اور تقدیر کا منکر ہو گیا ہے۔ اگر وہ بدعتی ہو گیا ہے تو میرا سلام اسے نہ کہنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ میری امت میں یا اس امت میں خسف اور مسح قذف ان لوگوں میں ہوگا جو تقدیر کے منکر ہوں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی صحت حسن ہے۔ یہاں بدعتی ہونے سے مراد اس کا تقدیر کو جھٹلانا ہے، وہ منکرین تقدیر تھا، لہٰذا اگر شخص کوئی عام بدعتی ہے یہ اس کا معاملہ نہیں بلکہ تقدیر کے منکر کا معاملہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔